عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الرسل کی تعلیمات تسبیحات و تفسیرات اللہ مالک الأعلام والجلال والإكرام کے لیے بے شمار درود السلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ تقریباً اختتام کو ہے. اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تقریباً رمضان المبارک کا مہینہ آ ہی چکا ہے اور دعا کریں کہ اللہ تبارک
سب سال ہی جب رمضان مبارک سے 6 مہینے پہلے جب 6 مہینے رمضان کو رہ جاتے تو وہ اللہ سے رو رو کر گڑگڑا کر دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرنا. وہ رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے وہ اللہ سے 6 مہینے دعا کرتے تھے. اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو پھر وہ کیا کرتے 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ جو ہم نے رمضان میں محنتیں کی ہیں کوششیں کی ہیں کہ اللہ تو انہیں قبول کرتا. رمضان المبارک یہ بڑا اہم مہینہ ہے, بڑا بابرکت مہینہ ہے. آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے. ایک ہی وقت میں دونوں نے اسلام قبول کیا, ایک ہی ٹائم میں ایک ہی مجلس میں دونوں انہیں کلمہ پڑھا. اب ہم دونوں میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور عبادت گزار, اور جب وہ اس کو موت آئی تو موت میں شہادت کی ہے. اب جو دوسرا بندہ تھا یہ نارمل فرائض کا ادا کرنے والا تھا, آج سے اس کو موت آتی ہے تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو شخص پہلے موت ہوا تھا وہ شہادت کی اسے موت نصیب ہوئی تھی, لیکن ایک دوسرا جو شخص تھا وہ 1 سال بعد موت ہوا, لیکن وہ جنت میں شہید سے آگے آگے تھا. تو اب صحابہ کرام نے جب یہ خواب سنا تھوڑے بڑا تعجب ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور صحابہ کرام نے ایک شہادت کی موت ملی, اس کے مرتبہ کعبے ہیں, اور جو ایک عام سی موت طبعی موت مرا ہے, اب وہ آگے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ علیہ قد مکث هذا بعده سنة, اس کی تعلق کی کیا بات ہے؟ جو یہ بندہ 1 سال بعد مرا تھا, 1 سال زندہ رہا تھا, فأدرك رمضان وصامه, اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کس نے روزے رکھے, وصلى كذا وكذا وصدق صدقة, اس نے 1 سال میں نمازیں بھی پڑھی. تو ان روزے اور رمضان اور نماز کی وجہ سے یہ بندہ شہادت والے شخص سے بھی آگے آگے چل رہا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتنے ہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ جنہوں نے روزے رکھے, رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے, ہمارے رشتے داروں میں آج نظر نہیں آتے. 6-7 دن باقی ہے اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس دنیا میں اس مہینے سے بے رخصت ہو. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ 1 سال کی وجہ سے کتنا فرق آیا. تو میرے بھائی یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے, یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مبارک کر دیتے, فرماتے کہ اتاکم رمضان, فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے, رمضان کا مہینہ تمہارے اندر موجود ہے. شہر مبارک, فرمایا کہ مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ, پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے
تبارک و تعالیٰ سرد شیاطین کو بھی جکڑ دیتے ہیں. اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے شفرہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کا ایسا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی ایک ایسی رات ہے جو کہ لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اتنے عظیم رات. اب اگر ایک بندہ 1000 مہینے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں. آج کل 83-84 سال عمر کس کی ہے؟ اور سب جو عمر چل رہی ہے 50-55 سال، یہ بھی کوئی میں پہنچتا ہے ورنہ اس سے پہلے انسان ہوتا ہے. ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رات کی عبادت رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کی جو لیلۃ القدر ہے فرمایا 1000 مہینوں سے افضل. 1000 مہینہ ایک بندہ عبادت کرتا رہے، دن رات لگا رہے، محنت کرتا رہے. ایک بندے لیلۃ القدر قدر کی رات میں عبادت کر لی. فرمایا 83 سال تک عبادت کرنے والے شخص کی عبادت اتنی افضل نہیں ہے جتنی ایک دن رات کی عبادت ہے. تو میرے بھائی کتنے عظمت والا مہینہ. اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے افضل کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کو نازل کر دیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. افضل کتابوں میں سے افضل کتاب، مہینوں میں سے افضل مہینہ رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کی راتوں میں سے سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں قدر کی رات میں نازل کیا ہے. قدر کی رات میں نازل کیا ہے. افضل قرآن مجید افضل مہینے میں، افضل مہینے کی سب سے افضل رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا کام ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سے جو غلطیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، وہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے ہمیں پھر موقع دے دیا، ہمیں پھر چانس مل گیا، ہمیں زندگی دے دی، ہمیں پھر صحت اور تندرستی دے دی، رمضان المبارک کی دے دیا. تو میرے بھائیو ہم نے اللہ سے پرانی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے سلام کیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرنا. ایسا نہ انسان سوچتا ہے میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطاکار ہوں، میں بڑا نافرمان ہوں، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں. فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، فرمایا بنی آدم تو گناہ کرتا رہے، کرتا رہے، اتنے گناہ جتنے زمین آسمان کا ہوا ہے، اتنی غلطیاں، اتنے گناہ، اتنے ظلم تو لے کر آئے. انہوں نے شرک نہ کیا ہو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. فرمایا تو میرے سامنے آ گئے، میرے سامنے آ کر گڑ گڑا، میرے سے توبہ کر، میں رب تجھے معاف کر دوں گا. لا تجدک بہا مغفرۃ، میں تمہیں معاف کر دوں گا.
کہ جو تیرے گناہ ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اور میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا مہینہ چاہیے، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ ہمارے آخری ایام ہو، کون سے پتہ نہیں چلتا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں ہم ابھی جوان ہیں، ہمارا باپ سنتا ہے، دادا سنتا ہے، ہمارے رشتے دار سنتے ہیں، ہم نے ابھی نہیں کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ زندگی ہے، یہ انسان کی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ انسان کی سانسیں ہیں، یہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے۔ اپنی سانسیں بند ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیجیے۔ تو یہ جو آپ دیکھیں، یہ جو زلزلے آئے ہیں، آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے، کتنے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، وہ جوان تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہم نے اس دنیا سے رخ سے ہو جانا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں بے گھر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جن کو نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی درد تھا، لیکن اس دنیا سے چلے گئے۔ اور میرے بھائیوں کو بیماری کو دکھ درد یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جس کو دکھ ہوگا، کسی کو کوئی درد، کسی کو کوئی بیماری ہوگی، وہی بندہ مرے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے انسانوں کو اٹھا لیتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کسی بندے کا وقت آ جاتا ہے، ہر کسی کے ایک مقررہ وقت ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی انسان کو آگے پیچھے نہیں ہوتا، نہ مہلت ملتی ہے۔ پھر انسان کل قیامت کے دن پچھتائے گا، اگر اس نے اچھے عمل نہ کیے تو پھر پچھتاوا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اے اللہ، آج ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیے، ہم اچھے عمل کریں۔ اور میرے بھائی، رمضان المبارک سے اچھا موقع کوئی نہیں مل سکتا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ اعمال ہیں وہ جاری رہتے ہیں، صدقہ جاریہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک میں جو سب سے افضل عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمان کے حالت میں خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اس کے جو سابقہ گناہ ہے اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزہ، یہ ایسا عمل ہے جب انسان نیکی کرتا ہے، فرشتے اس کی نیکیوں کو لکھ لیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کا حساب و کتاب فرشتے کو ذمہ ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب باری روزے کی آتی ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم له فإنه لي وأنا أجزي به وإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل جب وہ کرتا ہے الحسنۃ بعشر امثالها، تو اللہ کے حکم سے ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکیوں تک، الی 700 نیکیاں، 700 گنا تک اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب باری روزے کی آتی ہے، فَإِلَّا الصَّوْمُ، فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم صرف لکھ لو، إِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا یہ روزہ یہ میرے لیے رکھا ہے، فرمایا یہ روزے، اس روزے کا اجر میں رب خود ہی عطا کروں گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں ہیں ان کا اجر فرشتے لکھتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ ایسا ہے انسان جب نیت ہی کر لیتا ہے، نیت سے ہی انسان روزے میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اعمال اللہ کے لیے ہے، کیونکہ قرآن مجید
وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، سارے اعمال اس کے لیے ہے، لیکن یہ روزہ اللہ میں اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، فرمائیے جو روزہ ہے، فرمائیے اس روزے کا اجر میں خود رب عطا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ افطاری کا وقت اتنا پسند ہے، حدیث میں آتا ہے ان للہ تعالی عند کل فطر متقاء من النار وذلك في كل ليلة، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ہر افطاری کے وقت، وذلك في كل ليلة، یہ ایک افطاری نہیں، ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا پسند ہے، اجر بھی خود دیتا ہے، اس عمل کا، اس روزے کو اجر بھی خود دیتا ہے، لیکن ہر افطاری کے وقت فرمایا کہ اس کو جو جہنم سے بھی آزاد کرتا ہے، اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، عند ربی، ایک خوشی وہ ہے جب یہ رب کے سامنے جائے گا، رب اس کو اجر دے گا، یہ بندہ خوش ہو جائے گا، اور ایک جب دنیا میں افطاری کرتا ہے، کھاتا پیتا انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں روزے داروں کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا ہے، صرف روزے داروں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت بابا یقال له الریان، فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، باب الریان ہے، یدخل منه الصائمون، فرمایا اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار جائیں گے، روزے دار کہاں ہے، روزے دار کہاں ہے، ان کو آوازیں لگایا جاتا ہے، بلایا جائے گا، تو میں جب سب روزے دار اس دروازے سے جنت میں چلے جائیں گے، اور میں مجھے تبابن، اور میں کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کتنے سارے اعمال ہیں، لیکن صرف روزے کے لیے ایک الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا، بلکہ یہ نہیں، من صام ابتغاء وجه الله كتب له بها دخل الجنہ، اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، دخل الجنہ، فرمایا کہ جنت میں جائے گا۔ آج ہمیں جنت کی جو بڑی ضرورت ہے، جنت کی چاہت دل میں موجود ہے، لیکن جب باری روزہ رکھنے کی آتی ہے، ہم سوچتے ہیں ہم بیمار ہیں، بیماری میں روزہ رکھ لیے تو مر جائیں گے، ہمیں کیا بیماری ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، سارے مسائل رمضان المبارک میں یاد آ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ آج اگر آپ یہ بیماریاں بتا کر، یہ مسائل بتا کر آج کسی مولوی کو، کسی خطیب کو، کسی قاری کو آپ نے مطمئن کر لیا، اس نے مطلب کہہ دیا کہ آپ روزے نہیں رکھے، آپ بے شک روزے چھوڑتے رہے، پر ایسا شرعی عذر پیش کر دیا، عذر نہیں تھا، روزہ رکھ سکتا تھا لیکن بہانہ بنایا، لیکن یاد رکھیے اس مولوی کو تو آپ خوش کر سکتے ہو، مطمئن کر سکتے ہو، کل قیامت کے دن روزے رکھنے کی صورت میں جاؤ۔ آج ہم ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے فلاں مسئلہ ہے، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، قاضی صاحب مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھ سے روزے نہیں رکھ سکتا،
لیکن پھر بھی ہم یہ صرف ہمارے زبانی دعوے ہیں. میرے بھائیو جب انسان مسلمان ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان. ایمان میں 3 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ اقرار کرنا ہوتا ہے. انسان کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم گواہی دے دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہے. کلمہ پڑھتے ہیں. یہ جو بندہ کلمہ نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہو سکتا. دوسری بات وہ تصدیق بالجنان, دل سے بھی اس کو تصدیق کرنا. ایسا نہیں ہم نے زبان سے تو کہہ دیا, مان لیا کہ اللہ ایک ہے, لیکن دل سے نہیں مانتے, پھر بھی کامیابی نہیں ہے, پھر بھی نجات نہیں ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں مان لی, اب تیسری چیز وعمل بالارکان وعمل بالجوارح. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان نے اقرار کیا ہے, جو انسان نے سمجھا ہے, جو دین سنا ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے. ان تینوں چیزوں پر جب تک انسان پورا نہیں ہوگا تو انسان کامیاب نہیں ہوگا. کلمے پڑھتا رہے, دل سے تصدیق کرتا رہے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے, جب اذان کی آوازیں آئے, جب چائے کی ضرورت پڑے تو ہم خاموش ہو جائیں, اذانوں کا جواب نہ دے, مساجد کی طرف نہ آئے, رمضان کا مہینہ آئے چلا جائے. اب میرے بھائی پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس بندے کے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم و تقریر کر کے اللہ سے اپنی معافی نہ کروا سکے, جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکے, فرمایا ایسا شخص تباہ و برباد ہو. جبرائیل امین نے بدعا کی, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بڑی پسند آئی, میں نے بھی آمین کہا. یہ حدیث سنی ہے, پہلے ممبر کی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا, دوسری پر, تیسری پر, ایک سیڑھی پر صحابہ نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے دعا کی تھی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے. فرمایا کہ جبرائیل امین نے دعا کی تباہ و برباد ہو جائے, اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اتنی پسند ہے, میں نے بھی آمین کہہ دیا. اگر ہم اس رمضان مبارک کی تعظیم نہیں کرتے, اور میرے بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ جبرائیل امین نے جو دعا کی تھی ہم اس کے مستحق بن جاتے ہیں. اس دعا کی تعریف پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے ذریعے کہی. ویسے آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ظلم ہوئے, بڑی زیادتیاں ہوئی, طائف والوں نے بڑے ظلم کیے, آپ کے کندھار میں 12 شہید ہو گئے. آپ کے پاس فرشتے آئے کہ ان کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ہم عذاب دے دیتے ہیں, ہم گناہ کر دیتے ہیں, لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں کی, کوئی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں, بلکہ پھر بھی دعا کی اللہ کی قومی فإنهم لا يعلمون. اے اللہ میرے اس قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتے کہ میری اہمیت کیا ہے. وہاں ظلم ہے, زیادتی ہے, آپ کے کان مبارک شہید کر دیے گئے, وہ دعا نہیں دی. یہاں پہ جبرائیل امین کو دعا کرتے ہیں, پیارے پیغمبر آمین کہہ دیتے ہیں, اور میں وہ شخص تباہ و برباد ہو, رمضان کا مہینہ آ جائے اور اللہ سے بخش نہ کروا سکے. تو میرے بھائیو یہ بڑا عظیم موقع ہے, نہایت ہی سنہری موقع ہمارے لیے آ رہا ہے. پہلے تو یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک زندگی عطا فرمائے, اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کی صحیح معنی میں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.